أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیا گیا روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایاما معدودات، گنتی کے چند روز. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور روشن دلیلیں ہیں راستہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزہ رکھے اس کے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو بیمار، او علی سفر، یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا ہے تم پر دشواری. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس پر کہ تم کو ہدایت کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم احسان مانو. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 تین آیتیں ہیں. جیسا کہ ان آیات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ بتلایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کا دوسرا جو نصف شروع ہوا ہے وہاں سے زیادہ خطاب اور زیادہ
معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اور شروع میں بتلایا گیا تھا کہ ابواب البر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جن میں ایک تو قصاص کی بات گزری اور دوسری وصیت اور اس سے متعلق باتیں گزشتہ مجلس میں ہوئیں۔ آج کی اس مجلس میں روزے سے متعلق ابواب البر میں سے ایک نیکی کے دروازوں میں سے، نیکی کے باب میں سے ایک نیکی ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ آدمی کو جب ابتداءً کوئی بات بتلائی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم ہمیں ہی دیا گیا ہے اور پتہ نہیں اس پر مکمل عمل ہمارا ہو سکے گا کہ نہیں، اس کا انسان کو خدشہ لاحق رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح ذہنی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ حکم نماز کی طرح یہ حکم بھی تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ ہی میں روزے کی فرضیت ہے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے کا حکم تھا، اپنے اپنے انداز پر روزے کا حکم تھا۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنی امتیں آئیں، سب پر روزہ تھا اور ان کی الگ الگ ان کے طور و طریقے الگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں۔ عاشورے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون کی چنگل سے نجات دیا گیا تھا، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے آدمی ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم اس بات کے مستحق ہیں، زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ روزہ رکھیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور یہود و نصارہ سے مخالفت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں اگلے سالوں میں ایک دن پہلے ایک دن بعد کا روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فرضیت سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ آپ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے، قمری مہینے کے چاند کی تاریخوں میں سے 13، 14 اور 15 روشن دن جسے کہتے ہیں، ایام بیض جسے کہا جاتا ہے، چاندنی راتیں جو ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں یہ حکم نازل ہوا، رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت ہوئی اور صرف اتنا بتلایا گیا تھا ایام معدودات، چند دنوں کے روزے تم پر فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں وہ چند دن کون سے ہیں اسے متعین کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر حکم نازل ہوا، متعین ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ابتداءً یہ حکم بھی تھا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ بتلایا کہ جو بیمار ہے اسے رخصت ہے، جو سفر کی حالت میں ہے اسے رخصت ہے، لیکن کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں اس آیت کے ذریعے سے وہ حکم منسوخ ہو گیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، باقاعدہ حکم ہو گیا۔ اس سے پہلے روزے کی فرضیت تو تھی لیکن اختیار بھی دیا گیا تھا کہ طاقتور آدمی بھی جسے روزے کے رکھنے کی سکت ہے ویسا آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا تھا، اور لیکن اس وقت بھی یہ بتلایا گیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو روزہ اپنے طور سے جو روزہ رکھ لے وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور فرمایا کہ روزہ رکھ لو تو اچھا ہے تمہارے لیے، ترغیب دی گئی۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ روزے نماز کی طرح روزے میں بھی 3 طرح کے احکامات درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ نازل ہوا تھا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اس سے پہلے عاشورہ اور ایام بیس کے روزے تھے، رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ دوسرے درجے میں رمضان کے روزے کو فرض قرار دینے کے ساتھ ساتھ اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو روزہ رکھو یا نہیں تو کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، بعد میں اسے فرض کر دیا گیا۔ 2 درجے کا حکم دو طرح کے یہ انقلاب تو یہ آیا روزے میں۔ تیسرا انقلاب یہ آیا، تیسرا حکم کی تبدیلی روزے کے مسئلے میں یہ ہوئی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی دن بھر افطار کرنے کے بعد کھا سکتا تھا جب تک وہ سوئے نہیں، جیسے ہی وہ سو جائے گا اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں سے سو کر اٹھنے کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہر طبقے کے لوگ تھے، مزدور طبقے کے بھی، تجار بھی، ملازم پیشہ حضرات بھی، سب ہر طرح کے لوگ تھے۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا نام سرمہ بتایا جاتا ہے، ایک انصاری صحابی، انہوں نے ایک دن بڑی محنت مزدوری کی، کہیں بہت تھکے ہوئے تھے، آئے رات کو افطاری ہوئی، ابھی کچھ کھایا ہی نہیں تھا، تھک کے سو گئے بیچارے۔ جب سو کر کے اٹھے تو اب کھانے پر پابندی ہے، روزہ شروع ہو گیا ویسے ہی ان کا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ کمزور لگ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ سرمہ تمہیں کیا ہوا، کیوں کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ یہ حالت ہوئی کہ میں تھکا ماندہ آیا ہوا تھا، ابھی روزے کی افطاری کا وقت تھا، افطاری کرنا ہی چاہتا تھا لیکن تبھی تھکی ہوئی تھی، میں سو گیا۔ پھر جب حکم تو یہ ہے کہ جب جیسے ہی آدمی سو جائے تو وہاں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اب ہم کھا نہیں سکتے، اس لیے میں نے دوسرا روزہ میرا ایسا ہی کھائے پیے بغیر شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور فرمایا ہی تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی حکم نازل فرمائی اور اس حکم کو ختم فرمایا کہ آدمی، اس کے بعد ایک آیت آئے گی جس میں یہ حکم صاف طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آیت آئے گی جس کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ جب تک کہ کالا اور سفید دھاگے میں جب تک امتیاز پیدا نہ ہو جائے صبح کے وقت میں، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک کھانے کی اجازت اس آیت کے ذریعے سے دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان ایک درمیانی درجے کی مخلوق ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے متضاد مخلوق پیدا کیے، ایک مخلوق ہے ناری، آگ والی، آگ کی خاصیت رکھنے والی، اور ایک مخلوق ہے نوری، یعنی اس کے اندر نور ہی نور ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی غلط اور فاسد مادہ ہے ہی نہیں۔ پہلی قسم کی مخلوق شیطان ہے، شریر جنات ہیں، سب کچھ ہے، اور دوسری قسم کی مخلوق فرشتے ہیں دوسرے قسم کے، جن کے اندر معصیت کا کوئی مادہ ہی نہیں۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاکی مخلوق پیدا کی، انسان، اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ آدمی اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو کرتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاکی سے نوری مخلوق سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آدمی جب اپنے نفس کشی پر اترتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدات برداشت کرتا چلا جاتا ہے تو چلتے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ اس کے بجائے
ادھر طرف لوٹے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے اور کھانا پینا یہی اس کا روٹین رہے. کھاتا اس لیے ہے کہ کمایا جائے خوب، اور کماتا خوب اس لیے ہے کہ کھایا جائے، یعنی بیت الخلاء اور ڈائننگ ہال دونوں کا ہی طواف کرتا رہے. اسی کے لیے یہی اس کی زندگی کا محور ہو اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہو، تو پھر وہ چلتے چلتے حیوانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ ناری مخلوق سے بھی گیا، شیطان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دے کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتے کرتے تم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، متقی بندے بن جاؤ. آدمی روزہ کہتے ہیں امساک کو، اپنے آپ کو روکے رکھنا 3 باتوں سے، کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورے کرنے سے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے پوری کرنے سے رکے رکھنا، نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی نیت کے بغیر ہی یہ پورا وقت ویسے ہی رہا کھائے پیے بغیر، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اب چلتے چلتے اس کی عادت پڑ جائے گی انسان کو نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی، کھانے پینے پر کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. بہت سارے مقاصد اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ روزے کی نعمت عطا فرمائی. آدمی جتنا کم کھائے گا اتنا اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندروں از طعام خانی دار تا دروں نور معرفت بینی. تو اپنے پیٹ کو خالی رکھ تاکہ تو معرفت کا نور دیکھے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں ایک قصہ نقل فرمایا کہ مجاہدے کی وجہ سے انسان، مجاہدات برداشت کرنے کے ذریعے سے انسان کیسے نجات پاتا ہے. اس پر ایک مختصر ایک چھوٹا سا قصہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب گلستان میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں 2 آدمی کسی جرم میں پکڑے گئے. ایک آدمی بڑا لحیم شہیم موٹا تازہ تھا اور ایک دبلا پتلا آدمی تھا. وہ جو موٹا تازہ آدمی تھا، جو دبلا پتلا آدمی تھا، وہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا تھا، اور جو موٹا تازہ آدمی تھا وہ 1 دن میں 3 مرتبہ کھاتا تھا. جب استاد محترم نے ہمارے یہ واقعہ ہمیں پڑھایا تو ہمیں ہنسی آئی کہ 1 دن میں 3 مرتبہ. ہم لوگ ہنسنے لگے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی مرتبہ کھاتے ہو؟ ہمیں سوچنا پڑا، ہاں واقعی ہم بھی 1 دن میں 3 مرتبہ ہی کھاتے ہیں، لیکن سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے. تو ایک آدمی 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتا تھا اور ایک آدمی 1 دن میں 3 مرتبہ کھاتا تھا. دونوں کسی جرم کی پاداش میں پکڑے گئے. ان دونوں کو پہلے زمانے میں رواج تھا کہ مجرم کو 4 دیواری کے اندر اسے کھڑا کر دیا، اسے اندر ڈال کر کے آدمی کو کھڑا کر کے دیوار چڑھا دیا جاتا تھا اطراف. ایسے ہی دیوار کھڑی کر دی گئی اس کے چاروں طرف میں. اب 1 ہفتے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ان مجرموں کو کھول دیا جائے. جب دیوار ہٹائی گئی تو لوگوں کو تو اس بات کی توقع تھی، لوگ اس بات میں توقع یہ تھی کہ بھائی وہ جو لحیم شہیم آدمی ہے وہ تو بچ گیا ہوگا، اور جو دبلا پتلا تھا وہ بیچارہ پہلے سے ہی کمزور تھا، وہ تو ختم ہو گیا ہوگا. جب لوگوں نے دیوار ہٹائی تو دیکھا کہ اس کے برخلاف ایک الٹا معاملہ ہے، ماجرا ہی کچھ اور ہے. جو دبلا پتلا آدمی ہے وہ تو زندہ سلامت باقی ہے، اور وہ جو موٹا تازہ لحیم شہیم تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں کو تعجب سے دیکھ کر کے حضرت نے پوچھا کہ کس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا لحیم شہیم آدمی کیسے مر گیا اور یہ دبلا پتلا کیسے جی گیا؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندو، اسے مجاہدات برداشت کرنے کی عادت تھی. وہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتا تھا، 5 دن میں 1 دن کا کھانا اس کا ناغا ہوا ہے، اور جو تو دن میں 3 مرتبہ کھاتا تھا اس کے 15 کھانے ناغا ہو گئے. وہ کہاں سے جی پائے گا؟ وہ ختم ہو گیا. تو حضرت نے اس قصے کو بیان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ نفس کشی اور مجاہدات، اپنے نفس کے خلاف مجاہدات برداشت کرنے کا جب بندہ عادی ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں طرح کی مصیبت سے وہ نجات پا سکتا ہے. تو نفس کشی اصل مقاصد میں سے روزے کے
اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کی نفس کشی ہو، آدمی کا نفس کچلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا چیز ہے جو دوزخ میں انسان کو زیادہ داخل کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنیں گی۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کی سکت ہو، جسے طاقت ہو شادی کرنے کی، وہ چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ وہ آنکھ کے لیے حفاظت اور آنکھ نظر کو نیچے کرنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ومن لم یستطع، آگے فرمایا جس کو قدرت نہیں ہے اس بات پر کہ وہ شادی کر سکے، یعنی وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنا، اس لیے آگے فرمایا فإن الصيام جنة، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس وقت تک، روزہ ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اسے پھاڑ نہ ڈالے، ما لم یخرقھا، فرمایا جب تک کہ بندہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ روزے کو باطل اور فاسد کرنے والی چیزیں اور روزے کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں اختیار کر کے انہیں اپنا کر جب تک روزے کو خراب نہ کر دے، تب تک روزہ جہنم کے مقابلے میں بڑا بہترین ڈھال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر رفتہ رفتہ نفس کشی کی عادت جڑ پکڑے اور اس میں تمہاری ترقی ہو اور تم اللہ کے تقوی شعار اور پرہیزگار بندے بنو۔ آگے فرمایا ایام معدودہ، چند دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہوگا، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری لاحق ہو جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے مزید بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے، اگر ایسی بات ہے، یا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ایسی بات ہے، یا علی سفر کی حالت میں ہو، یہ فرمایا او مسافرن، یہ نہیں فرمایا کہ مسافر ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ سفر کر رہا ہو۔ سفر سے سفر شرعی مراد ہے۔ فقہاء نے احادیث کے ذخیرے سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شرعی سفر 48 میل کا ہوتا ہے، کہ ایک بندہ درمیانی چال سے 3 دن تک جن اوقات میں چل سکتا ہے، جتنا وقت ایک آدمی ایک دن چل سکتا ہے، 3 دن تک جتنی مسافت انسان طے کرے گا وہ 48 میل ہے، 40 پر 8 میل، اور ہمارے کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر۔ اتنی دور کی مسافت اگر کوئی بندہ طے کر کے چلا جاتا ہے تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ لفظ ذکر کر سکتے تھے فعلیہ القضاء، اس پر قضا ضروری ہے، بلکہ اللہ نے اس کے مقابلے میں یہاں جو لفظ اختیار فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کرنی ہے۔ تو فقہاء اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ آدمی روزہ چھوڑنے کے بعد جتنے دن وہ صحت کی پائے گا اتنے ہی دنوں کا روزہ اسے رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 27ویں تاریخ کو، رمضان کی 27ویں تاریخ کو بیمار ہوا، 28 اور 29 30 3 دن تک وہ بیمار رہا اور شوال کی پہلی تاریخ کو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے بعد شوال کی دوسری تاریخ ایک دن وہ زندہ رہا، شوال کی تیسری تاریخ کو اس کا انتقال ہو گیا، تو 3 روزے اس نے جو چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا کے لیے اس کے پاس صرف ایک دن ملا ہے، شوال کا دوسرا دن، شوال کی دوسری تاریخ، اب صرف اس پر اسی ایک دن کا روزہ فرض ہے، اور اگر وہ اس ایک دن کا روزہ رکھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے جائیداد میں سے، اس کے
ترکے میں سے جو ثلث جو مال اس کا حق ہے اس میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں۔ یہ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے آئندہ آیات کی وجہ سے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے فرمایا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو قرآن لوگوں کی ہدایت کا اور صحیح راستہ دکھلانے کا اور حق کو باطل سے جدا کرنے کا سبب ہے۔ جو قرآن جس کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، وہ مہینہ ایام معدودات جو کہا گیا ہے وہ مہینہ مراد ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پائے، جو اس مہینے کا مشاہدہ کرے وہ اس کا روزہ رکھے۔ مشاہدہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے، یہ کہ ہے کہ رمضان کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھے تب روزہ اس پر فرض ہے، یا یہ ہے کہ معتبر ذرائع سے یہ بات پہنچے اور یہ فیصلہ یہ لے لیا جائے قضات کے ذریعے سے کہ رمضان ثابت ہو چکا ہے، اب بھی روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ یا تیسری شکل یہ ہے کہ 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا لیکن شعبان کی 30 دن پورے ہو گئے۔ رمضان قمری حساب میں 30 کے اوپر ایام نہیں آتے، 29 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے، 38 بھی نہیں، 28 بھی نہیں اور 31 بھی نہیں، 29 یا 30 یہ دو ہی تاریخ ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ ان آیات کے ذیل میں روزہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں بتلائی گئیں ان پر کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔